بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے عید سعید فطر جو تازی گزری ہے اس کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ ہمارا پہلا درس ہے. سورہ بقرہ میں ہماری گفتگو وہ دوسرے سپارے میں تقریباً آیت نمبر 176 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور 177 سے ہمیں اسٹارٹ کرنا تھا. اس سے پہلے کہ ہم 177 آیت کو اسٹارٹ کریں، کچھ مقدماتی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اس میں عربی زبان کے اندر جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کا، لغت عربی کا آنا ضروری ہے، تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھیں یا عربی زبان ہمیں سیکھنی چاہیے، تو دنیا کے اندر 3 زبانوں کو یا 3 لحاظ سے زبانوں کو عربی زبان کہا جاتا ہے. ایک جو ہے عربی زبان، اسے ہم لغت عامہ کہتے ہیں. لغت عامہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ وہ زبان جو عام لوگوں کے درمیان مختلف لہجوں کے ساتھ مختلف قبیلوں میں، مختلف جیسے کہتے ہیں کہ گاؤں میں، مختلف دیہاتوں میں بولی جاتی ہے، اسے لغت عامہ کہتے ہیں. جو مصر کے لوگ ایک الگ طریقے سے بولتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ عراق کے لوگ جو آپ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے بولتے ہیں، اور مختلف سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر، دبئی کے اندر اور اس جگہ پہ یہ عربی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں لغت عامہ. ایک ہوتی ہے جسے ہم لغت عربی الفصحیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، العربی الفصحیٰ یعنی جو فصیح عربی ہوتی ہے. فصیح عربی کیا ہوتی ہے؟ فصیح عربی وہ ہوتی ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں یا یونیورسٹیز یا کالجز کے اندر جو کتابوں کے اندر عربی لکھی جاتی ہے، اور جو ادبی اور جو تھوڑے سے جیسے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، تو ادبی لغت کا استعمال کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر سلینگ لینگویج شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیزیں، وہ الفاظ شامل کرتے ہیں جن کو آپ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر سرچ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے الجزیرہ کی عربی ہو گئی، یا آپ پاکستان میں ہوں گے تو ایک خبر نامہ الابا کے نام سے آیا کرتا تھا، عربی اخبار جیسے کہتے ہیں، وہ عربی میں ہوتی تھی. اس کی ڈکشنری، اس کی جو زبان جو تھی وہ لغت الفصحیٰ کہلاتی ہے. یہ زبانیں کیا ہوتی ہیں کہ یہ آج کے زمانے کے اندر اور پچھلے زمانے میں اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جو لغت عامہ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اگر آپ دبئی میں جا کے یا کبھی کوئی حج پہ گیا ہو تو اس نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی یمن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، کوئی کہیں کا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کلچر کے ساتھ مل کر ان کی زبان جو ہے وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ عربی میں بہت ساری دوسری زبانوں کے الفاظ کو ملا دیتے ہیں. تو یہ جو عربی الجزیرہ میں بولی جاتی ہے یہ اسٹینڈرڈ عربی ہے. اگر اس کو بولا جائے تو مصر کا رہنے والا، سعودیہ کا رہنے والا اور باقی عراق کا رہنے والا سب اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کل رائج زبان ہے جو ادبی لحاظ سے بولی جاتی ہے. ایک تیسری قسم کی عربی ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی قدیم، عربی القدیم، جسے عربی در فی الدور الجاہلیہ. وہ عربی جو جاہلیت کے زمانے میں بولی جاتی تھی. جاہلیت اصل میں لفظ اردو زبان میں کیونکہ جاہل کا لفظ ایک معنی نیگیٹو معنی دیتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جاہل سے وہ ایک شخص سمجھ آتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
تھوڑے سے عربی میں اس کے معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ عربی جو عرب حجاز کے لوگ، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ اس زمانے میں بولا کرتے تھے. اور وہ عربی کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ وہ عربی ہمیں ملتی ہے کہ ان اشعار کے ذریعے، ان شعراء کے کلام کے ذریعے کہ جو اس زمانے میں مشہور تھے. ٹھیک ہے، امراء القیس تھا، یا اس طرح کے قصائد جو اس زمانے میں بازار اوقاز کے اندر جو قصیدے کی جمع ہوتی ہیں قصائد، جو قصیدے برتر قصیدے ہوتے تھے ان کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ان کو جمع کر لیا گیا. ان کو جمع کرنے کے بعد مختلف سالوں میں اس کے مختلف جیسے کہتے ہیں کہ نمونے آج بھی ہمیں برٹش لائبریری کے اندر، مختلف لائبریریز کے اندر ان کے نسخے مل جاتے ہیں. تو یہ عربی کیا کہلاتی تھی؟ عربی قدیم. آج جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان ہمیں سمجھنی ہے اور قرآن کی زبان سے ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھنے کے لیے استفادہ کرنا ہے، تو وہ اشعار مراد ہوتے ہیں جو اس زمانے میں عربی قدیم کے اندر بولے جاتے تھے، ان سے جو معنی لیے جاتے تھے. کیونکہ بہت سارے الفاظ ہیں جو اس زمانے میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے، آج کے زمانے میں ان کے معنی ہی تبدیل ہو گئے، یعنی معنی ہی تبدیل ہو گئے. اس لیے اس زمانے کی زبان کو اگر ہمیں جیسے کہتے ہیں اس کے فہم اور اس کے ادراک سے ہمارا ذہن خالی ہوگا تو ہم آج قرآن کے معنی کو اس طریقے سے جو کہ اصل معنی تھے اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. بہت ساری مسکنسیپشنز اس کے اندر ہو سکتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. آج کے زمانے میں جب ہمیں عربی سکھائی جاتی ہے تو اس کو اشعار پڑھ کے سناتے ہیں. جب آپ لغت کھولیں تو اس میں کسی لفظ کے معنی جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس کی دلیل کے طور پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے. یہ شعر یہ اسی جگہ سے لے کے آتے ہیں تاکہ جو زمانے جاہلیت کے اندر شعر پڑھے جاتے تھے. اس کے بعد بھی بہت سارے جو ہے شعراء ہیں جنہوں نے کلام مرتب کیے، جیسے متنبی ہو گیا یا اس طرح کے بہت سارے شعراء ہیں جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے 300-400 سال بعد آئے لیکن عرب کے بہت مشہور شاعر ہوئے. ان کی شاعری کو بھی قرآن کی جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ نہیں سمجھا جاتا، معیار نہیں سمجھا جاتا. متنبی کو نہیں مانا جاتا کہ قرآن کو کوئی معنی دیکھنا ہو تو متنبی کے معنی اگر بیان کیے جائیں اور امراء القیس کے معنی بیان کیے جائیں تو امراء القیس کے معنی کو لیا جائے گا، متنبی کے معنی وہاں پہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سارے معنی الگ ہوتے ہیں، سارے معنی الگ نہیں ہوتے، بہت کم معنی میں فرق ہوتا ہے. لیکن جب 2 معنی کے اندر کلیش آ جائے تو عربی کے جو قدیم معنی ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. ویسے تو کلیش بہت کم آتا ہے، جہاں کلیش آ جائے وہاں پہ قدیم معنی کو دیکھا جاتا ہے. یہ تو وہی گفتگو. تو اب یہاں پہ جب ہم کسی لفظ کے معنی کرتے ہیں، کسی لفظ کی جو ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو اس کو ہم عموماً میں جو دیکھتا ہوں وہ دیکھتا ہوں مفردات راغب سے. مفردات راغب اصفہانی ایک بہت بڑے ایک ایرانی جیسے کہتے ہیں کہ قرآن کے لغت لکھنے والے تھے. تو یہ ایرانی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ادبیات کے کام ہوئے ہیں اسلامی ٹیکسٹ کے اندر، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے وہ آپ کی تفاسیر ہوں، بیشتر اس میں 90% جو ہے وہ ایرانی ہیں، چاہے وہ اہل سنت میں ہوں چاہے وہ اس میں ہوں کیا نام ہے شیعوں کے اندر ہوں یا لتا شیعوں کے اندر، تقریباً ایرانی ہیں. وہ 98% ایرانی ہیں. آپ کافی کو دیکھ لیں، کلینی کو، ٹھیک ہے، یا ان کے آپ امام بخاری کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری کون ہیں؟ ایرانی تھے، لیکن تھے عرب کے بہت بڑے جیسے کہتے ہیں کہ ادبی ماہرین تھے. جس طرح آج کے زمانے میں اردو ہے تو انڈیا کی زبان ہے، تو کراچی میں بولی جاتی ہے اردو، لیکن ادیب جتنے اچھے بڑے ادیب گزرے وہ کہاں گزرے؟ پنجاب میں گزرے، ٹھیک ہے نا. ان کی ادبی اردو بہت بہترین ہوتی ہے اور وہاں پہ بیشتر جو ادبی ماحول کے لوگ تھے وہ کراچی سے بھی اٹھ کے پاکستان سے میں لاہور میں چلے جاتے تھے جو ادبی لوگ ہوتے تھے. اسی طرح آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس طرح سے ہم جب ناپیں گے کسی چیز کو دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ہمارے پاس جو معنی لینے کا جو سورس ہے میرے پاس وہ سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں مفردات قرآن یا جسے ہم کہتے ہیں مفردات راغب اصفہانی. اس کے اندر ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے معنی کو صرف اپنا موضوع سخن بنایا ہے اور انہی معنی کو بڑی ڈیٹیل سے کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں پہ کون سا لفظ کس معنی میں آیا ہے، وہ سب چیزیں ڈیٹیل سے بیان کی. اس کے بعد ایک ساری جو لغت ہے وہ المنجد ہے، وہ عموماً دیکھ لیتے ہیں. اگر تفصیلی لغت میں جائیں العین میں اور اس میں تو وہ بہت تفصیلی ہیں، اس کو دیکھنے کا نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ جو ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، کیونکہ خود مفردات والے انہی سے لے کر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہاں سے لیے گئے معنی، اس لیے میں اپنا سورس بتا دیا کہ کہاں سے یہ معنی لے رہا ہوں. اب جب ہم آتے ہیں آیت بر کے اوپر، آیت بر یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی بہت ساری جیسے کہتے ہیں آیات ہیں کہ جو ہر آیت ہی اہمیت کی حامل ہے، لیکن کچھ آیتیں ہیں کہ اگر کسی کو اسلام کا تعارف پیش کرنا ہو، اسلامی عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرنا ہو کہ اسلامی عقیدہ بنیاد کیا ہے اسلامی عقیدے کی، تو اس کو ایک آیت قرآن کی سنانے کے لیے کہا جائے تو کون سی آیت سنائی جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے اللہ پہ ایمان کے نتیجے میں کون سی آیت سنائی جائے گی، وہ ایک الگ ہوتی ہے. لیکن اسلام کے عقائد کے بارے میں کن چیزوں پہ اس کو بنیادی طور پہ عقیدہ رکھنا ہے، کون سی آیت سنائی جائے گی؟ تو سب سے پہلے اگر علماء کسی آیت کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آیت بر ہے.
آیات الآیات بھی بعض علماء اس کو کہتے ہیں, آیات بر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جب ہم اس کو پڑھیں گے تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بر آیت بر کیوں کہتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ لفظ بر اس کے اندر آیا ہے. پھر نیکی کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی ہوتی کیا ہے, بر نیکی کو بھی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس سے پڑھیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. دیکھیں آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں پہ لیسا لفظ جو آیا ہے, لیسا یہ عربی زبان کے اندر افعال ناقصہ میں سے ایک فعل کہلاتا ہے. افعال ناقصہ کیا ہوتے ہیں؟ افعال یعنی فعل یعنی ورڈ جسے آپ کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی سوال ابھی نہیں اٹھیں گے, لیکن ذرا سا جب ڈیٹیل میں آپ آگے پڑھ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں گی تو آپ کو آگے سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی. جس طرح عربی زبان کے اندر جملہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو, ناؤن سے شروع ہو, وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے, اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو, ورڈ سے شروع ہو, وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہ اسم میں پوری اترتی ہیں نہ فعل پہ پوری اترتی ہیں, ٹھیک ہے, جو نہ اسم میں پوری اترتی ہیں نہ فعل پہ پوری اترتی ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. جیسے کانا ہو گیا, لیسا ہو گیا, ٹھیک ہے, لالا ہو گیا, یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد بھی آتا تو اسم ہے, لیکن جیسے فعل کے بعد فاعل آتا ہے, ٹھیک ہے نا, فعل کے بعد فاعل آتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مثلا ان سے آپ فعل مضارع بنا سکتے ہیں فعل سے, مثلا ضربہ ہے یا ضربو بنا لیں گے. لیکن یہ جو لفظ ہوتے ہیں لیسا, کانا, ان سے کانا تو نہیں, لیسا جو ہے اس سے فعل مضارع نہیں بنتا, یلوسو نہیں بنتا, ٹھیک ہے, اس سے فعل مضارع نہیں بنتا. اس سے جملہ تو فعلیہ کہلاتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ فاعل کی جگہ پہ اسم لیتا ہے اور خبر لیتا ہے اپنی. دو قسم کے ہوتے ہیں, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ لیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے. افعال ناقصہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ جس لفظ پہ آتا ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیسل بر رو ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ اپنے بعد والے حرف کو پیش دیتا ہے, لیکن یہاں پہ بر را ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ بر رو بھی آیا ہے, ٹھیک ہے, لیسل بر رو بھی آیا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. کیوں کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فعل کے بعد اسم آتا ہے اور اسم کے بعد اس کی خبر آتی ہے, ٹھیک ہے. ضربہ زید, ضربہ فعل ہے, اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ حاذا مثلا کتاب, تو حاذا جو ہے مبتدا خبر, اس کے اوپر کانا آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ادبی بحث میں جائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا, اور اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہے. وہ کیا امپورٹنٹ چاہیے کہ یہ لفظ برا ہے, اصل میں آنا چاہیے تھا برو, یہ برا آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسم نہیں آئی, خبر کے جو اعراب تھے وہ اس کے اوپر آ گئے. اس کا مطلب ہے خبر کو مقدم کیا گیا. جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے تو کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز چھپی ہوتی ہے. تھوڑی سی گفتگو تھوڑی سنگین ہو گئی ہوگی, لیکن میں صرف ایک اس چھپی ہوئی چیز کو بیان کرنے کے لیے ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں. کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے لیس البرا, نیکی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ لیس البرا برو, یعنی اس میں کیا ہے؟ نیکی صرف یہ نہیں ہے بلکہ نیکی کیا ہے, اس طرح ترجمہ ہوگا, نیکی صرف یہ نہیں ہے بلکہ نیکی صرف یہ ہے. یہ اتنے ساری بات کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے. یہ سارا مقدمہ آپ کے سامنے باندھا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لفظ یہاں پہ چھپا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے کیسے مانا کر دیا, اس میں تو ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ ادبی لحاظ سے ایک ٹیکنیکل ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی. کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم, کہ نیکی یہ نہیں, نیکی صرف یہ نہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ یہ, یہاں تک اپنے پاس رکھیے گا. پہلے سمجھ لیں کس کانٹیکس میں آیت آ رہی ہے. یہ دیکھیں جس ترتیب سے, کیونکہ ہمارا بیچ میں وقفہ آ گیا, جس ترتیب سے یہ آیت آ رہی ہے, یہ آیت تبدیل قبلہ کے بعد یہ دوسری آیت آئی ہے جہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے. تبدیل قبلہ کے بعد یہ بات یہودیوں کے لیے بڑی سخت تھی, عیسائیوں کے لیے, کہ مسلمان پہلے تو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, اب جو ہے وہ دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں سوالات تھے, وہ لوگوں کو اس بات کی طرف مسلسل کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کو کیا تمہارے خدا کو نہیں معلوم, تب محمد کے خدا کو قبلہ تبدیل ہونا ہے, جو بعد میں تبدیل کیا گیا, پہلے ہماری طرف نماز پڑھوائی, بعد میں دوسری طرف جو ہے وہ نماز پڑھوا دی. تو اب یہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو نیکی صرف یہ نہیں ہے بلکہ نیکی صرف یہی ہے, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق میں یا مغرب میں تو نماز پڑھ لو کر کے. یعنی وہ کہہ رہا ہوں نا, ابھی قبلہ اس طرف تھا, قبلہ اس طرف ہو گیا, مشرق میں تھا مغرب میں ہو گیا, مغرب میں تھا مشرق میں ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر منہ کر کے نماز کرنا صرف نیکی کی علامت نہیں ہے,
یا تو وہ ریچولس، کیونکہ اس سے پہلے 3 آیتیں ایسی آ چکی اس میں بتایا گیا کہ نیکی ان ریچولس کا نام نہیں ہے جو تم نے اپنائے ہوئے ہیں کہ فلاں طرف رخ کرنا ہے یا فلاں طرف جو ہے وہ کسی چیز کو چومنا ہے، فلاں طرف کسی چیز کو نہیں چومنا، یا فلاں عبادت کا طریقہ اس طرح سجدہ اس طرح سے کرنا ہے، رکوع اس طرح سے کرنا ہے. ابھی اس میں سے کسی کا ذکر نہیں ہے، یعنی فقہی احکام کہیں پہ بھی نہیں، یہ سارے عقیدتی احکام بیان کیا ہے. پہلی چیز میں کیا بیان کیا گیا کہ ولاکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے کیا چیز ہے کہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد و خالق و ہر چیز کا مالک سمجھنا اور اپنے آپ کو بندہ اور مخلوق سمجھنا. یہ انسان اور بندے کا اللہ کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ مانے. تو کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ، بل یوم الآخر. اور جب تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ گے تو خالی اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اللہ پہ ایمان تو مشرکین بھی لے کے آتے تھے. قرآن مجید میں ہی بیان ہوا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے، کافرین سے، مشرکین مکہ سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، بارشیں کون برساتا ہے، یہ زمین کس نے پیدا کی ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، ان کا آخرت پہ یقین نہیں تھا. تو پھر کہا کہ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ والیوم الآخر. نیکی کے اندر اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو پہلی چیز اللہ پہ ایمان ہے. اور صرف اللہ پہ ایمان کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پہ ایمان تو سب لے کے آتے ہیں. ہندو بھی جو ہے کیا کس پہ نہیں پراج ایک خاص لفظ ہوتا ہے پرمیشور کو مثلا وہ کہتا ہے یہ ایشور یا پرمیشور جو ہے وہ ایک مثلا ذات ہے، باقی اس کے مظاہر ہیں نیچے. ٹھیک ہے، یا بات حلول کا نظریہ اس کے اندر آ گیا کہ مثلا کرسچن کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر گئی، یا عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یا حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ مذاہب لوگ کیا موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ یوم آخرت پہ ایمان لے کے آؤ. اچھا ایک چیز آپ نوٹ کیے گا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبیوں پر ایمان لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا اس پہ کہا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، پھر کہا کہ آخرت پہ ایمان لے کے آؤ. پھر ترتیب دیکھیں کس ترتیب سے چل رہا ہے، اور اس آرڈر میں بڑا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کہا کہ بل ملائکہ، اور جب تم ایمان لے آؤ تو دوسرا ایمان جو تمہیں لے کے آنا ہے وہ ملائکہ پر ایمان لے کے آنا ہے. ملائکہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو آسمان سے زمین پر منتقل کرتے ہیں. کیونکہ اگر تم ملائکہ پہ ایمان لے کے نہیں آؤ گے تو نبیوں پہ کیسے ایمان لے کے آؤ گے؟ ملائکہ پہ ایمان لے کے نہیں آؤ گے تو وہیں پہ ایمان کیسے لے کے آؤ گے؟ کہا کہ بل ملائکہ، کہتے ہیں کہ ملائکہ پر پہلے ایمان لے کے آؤ، پھر بل کتاب، اور اس کتاب پر جو ملائکہ لے کے آتے ہیں وہ قانون، کتاب اصل میں مراد ہے قانون، وہ قانون جو ملائکہ لے کے آتے ہیں وہ کتابوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ صحیفوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ الواح کی صورت میں ہو سکتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح نازل کی گئی، لکھی ہوئی تختیاں آ گئی تھیں. تو کہا کہ ملائکہ پر ایمان لے کے آؤ، پھر کتاب پہ ایمان لے کے آؤ. جب ان پہ ایمان لاؤ تب تم ایمان نبی پہ لا سکتے ہو. اس سے پہلے تم نبی پہ ایمان نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ اگر تم نبی پہ ڈائریکٹ ایمان لے کے آؤ گے تو میں شک ہی رہے گا کہ یہ نبی پہ خواب میں آیا، یا کسی سے نبی نے سیکھ لیا، یا یہ نبی نے کسی یہودی یا عیسائی کی کتاب سے پڑھ کے بتایا. تو جب تک تم ملائکہ پہ ایمان لے کے نہیں آؤ گے، اس کی کتابوں پہ ایمان لے کے نہیں آؤ گے، جب تک تم نبی پہ ایمان پختہ نہیں لا سکتے. اس لیے اسی ترتیب سے چلو کہ پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ، پھر آخرت پہ ایمان لے کے آؤ، پھر ملائکہ پہ ایمان لے کے آؤ، پھر کتاب پہ ایمان لے کے آؤ، اور پھر نبیوں پہ ایمان لے کے آؤ. جب یہ سارے ایمان لے آؤ، یہ تمہاری ذہنی کیفیات تھی جو تم لے کے آ رہے ہو. اس کے بعد تمہارے عمل میں کیا چیزیں آنی چاہیے وہ آگے بیان ہونا شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب تم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر نہیں کیا. اب ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کیے گا، آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے برائیوں سے اور فحشاء سے روکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، فحشاء ہو رہے ہیں، جو ہے معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہو، ہر قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نجس کاریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. تو یہ نماز اس کو برے کاموں سے اور منکرات سے روک کیوں نہیں رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہاں پہ ایک طرح سے دیا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنے کی کچھ سٹیپس ہے کہ نماز تمہاری اس وقت تمہیں فحشاء اور منکرات سے روکے گی جب تم اس ترتیب سے چلو گے. نماز انہوں نے آخر میں لے کے آئے، تو پہلے کیا یہ سارے کام کرو، پھر اس کے بعد عملی کام شروع کرو. وہ عملی کام کیا کہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہتے اور مال خرچ کرو. ٹھیک ہے، اور مال خرچ کرو عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کے اوپر. اب یہ حُبِّهِ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کی طرف پلٹ رہی ہے.
ٹھیک ہے. مال ہی کی طرف بیشتر علماء نے کہا ہے کہ یعنی جس سے تمہیں محبت ہے, وہ مال جس سے تمہیں محبت ہے, جو تم نے بڑے محنت کے ساتھ جمع کیا ہے, وہ مال جس کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں, وہ مال جس کے لیے تم نے اوور ٹائم لگایا ہے, وہ مال جس کے لیے تم نے ساری زندگی محنت کر کے کہا کہ میری تنخواہ جو اتنے کے ہو, اتنے کے ہو, اتنے زیرو ہو, اتنے اس کے اندر وہ ہو, اس کے ساتھ اتنے پیکیجز ہوں, اس مال میں جس سے تمہیں بہت محبت ہے, اس مال میں سے کس کو دو؟ سب سے پہلا بیان کیا گیا ہے, سب سے پہلا کس کا ہے؟ ذوی القربا. ذوی القربا کے معنی کیا ہے؟ میں تھوڑا سا اب اس کو یہاں سے تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے کچھ الفاظ کے معنی میں نے نوٹ کیے تھے, وہ آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کے لیے وہ تھوڑے سے واضح ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. دیکھیں ذوی جو ہے اصل میں زبینہ تھا, نون اس کا حذف ہو گیا بولنے میں, اس کا نون جو ہے گر گیا, اس کو ذوی کہتے ہیں. زو کی جگہ ہے, زو کہتے ہیں صاحب کو, ٹھیک ہے. ذوی العقول صاحبان عقل, ٹھیک ہے. یا ذوالقرنین دو سینگوں والا, صاحب سین جسے کہتے ہیں نا ذوالقرنین. یا ذوالنورین صاحب دو نور. تو یہ زو کا لفظ آتا ہے وہ صاحب کے لیے والا اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں, یا صاحب, یا اسے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب اور والا کے معنی میں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ قربا اسے کہتے ہیں قرب سے نکلا ہے, یعنی وہ لوگ جو آپ کے بہت قریبی ہیں. قریبی عموماً اس کا جو معنی بیان کرتے ہیں علماء, سب سے پہلے وہ رشتہ دار جو آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں. رحمی رشتہ دار یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سگے رشتہ دار, چچا ماموں بھتیجا, بھتیجا نہیں چچا ماموں, ادھر سے دادا دادی اولاد, اور اس کے بعد پھر کیٹیگریز بنتی جاتی ہیں. جیسے میراث کے طبقے ہیں, اس کے سب سے پہلے کیا آ جاتے ہیں؟ اولاد آ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ ساسد ہوتے ہیں, بیوی ساسد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر چچا ماموں, اس طرح کر کے یہ میراثی کچھ طبقے ہیں. اسی ترتیب سے ذوی القربا بھی ہیں, اس میں آپ کی کزنز بھی آ جاتے ہیں, یعنی نزدیکی رشتہ دار. آسان الفاظ میں جو آپ کے نزدیکی رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ لفظ بڑے چن کے استعمال کیا گیا, یہ نہیں کہا کہ تمام لوگوں میں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, لیکن اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ جی فلاں نے میری شادی پر جو ہے وہ مجھے اس بات سے منع کر دیا تھا, مثال کے طور پہ, یا میری بیوی کی میری بہن سے نہیں بنتی تو میں اس کو نہیں دوں گا, یا میری سالی سے میری نہیں بنتی تو میں, وہ اگر مریض ہے یا بیمار ہے تو میں اس کو نہیں دوں گا. رشتہ دار کو دینا بہت سخت ہوتا ہے. دوسروں کو انسان دے دیتا ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ فلاں سے میری بات نہیں بنتی, یا فلاں چچا نے مجھے ڈانٹ دیا تھا, ان کی میرے والد سے نہیں بنتی تھی, تو اس چکر میں نہیں جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے رشتہ داروں کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کو اپنے اندر سے توڑو, یعنی یہ جو تمہارے دل کے اندر میل جمع ہو گیا رشتہ داروں کے بارے میں, تمہارا پہلا حق ہے. اگر تم باہر خرچ کر رہے ہو اور تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی بھوکا ہے, اس کو ضرورت ہے, تو تمہارا وہ صدقہ وہ خیرات قبول نہیں ہے, کیونکہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی موجود ہے تو پہلا حق اس رشتہ دار کا ہے کہ جو تمہیں اس کو ادا کرنا ہے. تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, تمہاری چچا ہے, پھوپھی ہے, ماں باپ ہے, بیگم ہے, اور مختلف لوگ. اس میں اب کفارے والا حکم نہیں آتا کہ کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے, کفالت وہ حکم نہیں آتا. خرچ انفاق سب کے اوپر جو ہے وہ عمومی طور پہ کہا گیا. اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ ذوی القربا ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا گیا والیتام والمسکین وابن السبیل. یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یتیم اور مسکین دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جو عموماً ہمارے یہاں تعریف اس کی صحیح سے دی جاتی ہے. یتیم کہتے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ ان کی بلوغ سے پہلے مر جائیں, یا باپ ان کے سن بلوغ پہ پہنچنے سے پہلے مر جائیں, وہ یتیم کہلاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص سے 40 سال کا اس کے باپ انتقال کر گیا اس کو بھی یتیم کہلائے گا وہ یتیم, لیکن فقہی اصطلاح میں یتیم اس کو نہیں کہتے, دین کے اسلام میں اس کو یتیم نہیں کہتے. کیوں؟ یتیم ان بچوں کو کہتے ہیں کہ جو ابھی طفلی اپنے کے زمانے میں ہوں اور ان کا باپ جو ہے دنیا سے چلے جائے, ان کے کفیل اس دنیا سے چلا جائے, اسے یتیم کہتے ہیں. مسکین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسکین اور یتیم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ مسکین یتیم سے ایک درجہ آگے کا درجہ ہے. یتیم کے اوپر رحم کرنے والے موجود ہوتے ہیں. یتیم کا اپنا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کمائی کا ذریعہ اصلی نہیں ہوتا کہ چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین یہ لفظ سکنا, مسکا اور سکنا یعنی رک جانا. مسکین یعنی جو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا ہو, یعنی بڑھاپے کی وجہ سے, ریٹائرمنٹ کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. ایک شخص ہے جو اپنے دور میں بہت کام کرتا تھا لیکن اب اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, معاشرے کے اندر وہ اپنے خانے نشین ہو گیا, وہ کسی کے سامنے مانگ نہیں سکتا, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ سفید پوش ہے. اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا بھی نہ کر سکے اور اس کے لیے محنت بھی نہ کر سکے اور مانگے بھی نہ, اسے کہتے ہیں مسکین. ایسے لوگ معاشرے کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اپنے رشتہ داروں میں بہت سارے مسکین ایسے نظر آ جائیں گے
جو اپنے آپ کو مسکین نہیں کہتے, وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں, ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے, ان کے پاس کھانے کو چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جاب نہیں کر سکتے, وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مزدوری نہیں کر سکتے, وہ اپنی سوشل پرابلمس کی وجہ سے معاشرے کے اندر چل پھر نہیں سکتے, اپنی کمائی نہیں کر سکتے, تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مسکین کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیموں کی مدد کرو, مسکینوں کی مدد کرو. وابن السبیل, اور جو راستے کا بیٹا ہے, سبیل کہتے ہیں راستے کو, وابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا. راستے کا بیٹا کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو کہتے ہیں. مسافر وہی ہوتا ہے جو 10 دن سے کم کسی جگہ قیام کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہاں پہ آگے 2 سال سے رہنا, 2 سال تک رہے اور کہ میں مسافر ہوں ابھی, نہیں, ایسا مسافر نہیں. مسافر کہتے ہی اسے کہ اپنے کنٹری کے اندر, اپنے شہر کے اندر بہت مالدار بھی ہو, لیکن مثال کے طور پہ کہیں آ گیا زیارت پہ, اس کی جیب پھٹ گئی. آپ کو بہت سارے اب تو پروفیشنل ہو گئے, اب تو حج پہ جائیں یا زیارتوں پہ جائیں تو کہتے ہیں ہمارا پاسپورٹ, ہمارا یہ چیز چھن گئی ہم سے. اب تو پروفیشنل آ گئے ہیں جس نے بڑا خراب کر دیا کام کو. لیکن مسکین کیا ہوتا ہے کہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے, وہاں پہ اس کی جیب کٹ گئی یا کوئی ایسا حال پیش آ گیا اس کے ساتھ کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے, تو اس کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرو اپنے مال میں سے. کون سے مال میں سے جو تمہیں بہت پسند ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں والسائلین وفی الرقاب, اور پھر یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ان کی پہلے ذکر ہوا ہے, والقربا, یتاما اور مسکین, یہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے. اب وہ لوگ بھی بیان کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا سائلین. سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. شدید کراہت ہے اسلام کے اندر کہ کوئی کسی سے سوال نہ کرے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ سکھایا گیا ہے. سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 173 کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی, یا سبہم الجاہل اغنیاء من الافف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. اس میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں, مسکینوں کے بارے میں بتایا تھا, یہ لوگ مانگتے نہیں, ان کی شکلوں سے تمہیں خود محسوس کرنا چاہیے, ان کی شکلوں سے ظاہر نہیں ہوتا, تمہیں خود محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اتنا سینسیٹیو ہونے کے لیے کہا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں سینسیٹیو ہوتی ہے نا, اس کا چہرہ دیکھ کے بتاتی ہے کہ بیٹا کوئی پریشان لگ رہے ہو, یا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یا بیوی شوہر کے بارے میں دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے بتاؤ. وہ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماں کہتی ہے دیکھو مجھ سے نہ چھپا, میں تمہاری ماں ہوں, میں جانتی ہوں. کس طرح سے اپنے بیٹے کے مسئلے کو پہچان لیتی ہے ماں. اسی طرح سے کہا کہ مومن اتنا زیرک ہونا چاہیے کہ اس کو ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو ان کے چہروں سے پہچاننا چاہیے کہ یہ بیچارہ کچھ نہیں کہتا, ہنستا مسکراتا رہتا ہے, لیکن اس کو پرابلم ہے کچھ, اس کو کوئی نہ کوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان ضرورت مندوں کے لیے جو گھر کے ہو کر رہ گئے ہیں وہ زمین میں معاش کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ناواقف, یہاں پہ لفظ جاہل استعمال کیا گیا. ناواقف یا جاہل آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے, ان کو جسے کہتے ہیں کہ اچھا دولت مند یا کھاتا پیتا خیال کرتا ہے, اور ان کی خودداری کے سبب تو پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے. وہ لوگ ہاں لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان کی مسکینوں کی کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. اس کوالٹی کو ہٹا کے اب دوسرا طبقہ بیان کیا جاتا ہے. مسکین ختم ہو گئے, ذوی القربیٰ ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, اور جو سبیل ختم ہو گئے, اس کے بعد بیچ میں گیپ آیا اور کہا والسائلین وفی الرقاب. سائلین کہتے ہیں کہ جو سوال کرتا ہے. مثلا ایک شخص ہے, اس کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب اس کے بچے بھوکے مرنے لگ گئے, اب وہ شرم کے بارے نظریں جھکا کے آپ سے سوال کرتا ہے, چاہے وہ اشاروں کناروں میں کریں, چاہے وہ جس طرح بھی کریں, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کی بات کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اپنے خاندان میں ڈھونڈیں, اپنے اطراف میں دیکھیں, اپنے پڑوس جہاں پہ آپ رہ کے زندگی گزار کے ہیں, جن خاندانوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے, جن محلوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے, آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ ہوں گے اس طرح کے. یہاں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے کٹ گئے, ان کے حقوق آپ کی گردن سے ابھی تک گئے نہیں ہیں. یہاں کے حقوق الگ ہیں, وہاں کے حقوق ابھی تک آپ کی گردن پہ باقی ہیں, کیونکہ جب ایک انسان ایک جگہ سے نکلتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں. تو کہا کہ آپ وہ لوگ سوال کرتے ہیں, سوال کرنے کے بارے میں شدید کراہت ہے کہ سوال نہ کیا جائے, لیکن اگر سوال کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ, یعنی بعض احادیث میں ہمیں احادیث قدسی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فقیر تھا, تم نے میری مدد نہیں کی, میں اولیا تھا, تم نے مجھے لباس نہیں دیا. تو بندہ سوال کرتا ہے کہ خدا تو غنی ہے, تو سب فقراء کا ملجا ہے, تو کیسے فقیر تھا؟ کہتے ہیں فلاں شخص جو آیا تھا تیرے پاس سوال کرنے, جس نے تیرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا, وہ میں تھا, تو نے اس کو جواب نہیں دیا, اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. فلاں بے لباس جس کے پاس لباس پہننے کو صحیح سے نہیں تھا, تجھ سے اس نے لباس کا سوال کیا تھا, تو نے اس کی اولیانیت کو دور نہیں کیا, وہ میں تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی صدقہ دیں تو جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. اسی لیے کہا ہے مستحب ہے کہ جب آپ صدقہ دیں اپنے سیدھے ہاتھ سے دیں, اس کو پھر ہاتھ کو اپنے چوم لیں, اپنے ہاتھ پہ بوسہ لیں, کیونکہ یہ ہاتھ جو صدقہ دینے والے کے ہاتھ پہ جاتا ہے گویا کہ اللہ کے ہاتھ سے اس نے استعارہ کرے, گویا کہ اللہ کو اس نے صدقہ دیا.
صدقے کے بارے میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کے دل میں کبھی صدقہ دینے کا خیال ہے, کبھی دل میں انفاق کرنے کا خیال ہے, تو کہتے ہیں فوری طور پہ کریں, کیونکہ آپ 2 منٹ سوچتے ہیں, کہتے 70,000 جو ہے وہ شیاطین آپ کے ہاتھ سے چمٹ جاتے ہیں کہ نہیں, پھر بہانے آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, نہیں یار یہ تو پہلے بھی مانگ گئے, یہ تو یار ہے ہی مانگنے والا, یہ تو اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں, انفاق کر دیں, اور یہ ساری باتیں اس مال میں سے ہو رہی ہیں جو زکوٰۃ اور خمس اور واجب صدقات کے علاوہ ہے, فطرے کے علاوہ ہے. یہ آپ کے مال میں ان واجب صدقات کے علاوہ جو مال آپ کو دینا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں لا یتبعون, یتبعون یعنی اتباع سے نکلا ہے, یعنی جب انفاق کر دیتے ہیں تو اس کی اتباع نہیں کرتے. اتباع یعنی اس کے پیچھے پیچھے نہیں جاتے, اس کے پیچھے پیچھے نہیں جاتے. کیا مطلب پیچھے پیچھے نہیں جاتے؟ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میری ماں بیمار ہے, مجھے جو ہے وہ پیسے چاہیے, یا میری بیٹی کا جہیز بننے والا ہے اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے, یا میری بیوی جو ہے وہ مریض ہے اس کے لیے پیسے چاہیے. آپ اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جائیں کہ جی اس نے بیوی کی بیماری کے لیے پیسے لیے جو اس نے خرچ کر دیے جو ہے مثال کے طور پہ بچوں کی فیسوں پہ, یا بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے لیے جو اس نے خرچ کر دیے باپ کی بیماری پہ. تو کہا ہے کہ جب انفاق کرے لا یتبعون, مومن ہوا ان کی نشانی ہے کہ پیسہ دینے کا بھول جاتا ہے, کہاں دے دیا, بس اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا. آپ کو اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں گیا بس وہ چلا گیا, اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا. یہ واجب صدقوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان صدقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب صدقوں کے علاوہ موقداً آپ کے ایمان کا حصہ قرار دیے گئے. یہ وہ آیت ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے, یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی, پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں وفر رقاب. اور رقاب رقبہ سے نکلا ہے, رقبہ کہتے ہیں گردن کو, رقاب کہتے ہیں وہ شخص جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جو جن کی گردن پھنسی ہوئی ہوتی تھی. آج کے زمانے میں کون ہوتے ہیں؟ آج کے زمانے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر قرضے ہیں, مثال کے طور پہ کسی سے انہوں نے قرض لے لیا, یا جن کے اوپر کوئی ایسی بیماری ہے جو ضمانت دینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کسی جگہ پھنس گئے اور ضمانت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یا کوئی اس طرح کی بات جس سے کسی کی گردن چھوٹ جائے. آپ محاورتاً اس کو دیکھیں کہ کوئی شخص کہے کہ میری گردن یار پھنسی ہوئی ہے, کسی نے پھنسی ہے, مثال کے طور پہ میرے بچوں کی فیس ادا نہیں ہوئی ابھی تک, یہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. کہ میری گردن پھنسی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں سے فلاں وعدہ کیا تھا بزنس کے اندر اور وقت پورا ہونے والا ہے, وہ میرے بزنس کو یا میری گاڑی کو یا میرے گھر کو اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیں گے, تو یہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. تو کہا کہ اب ان لوگوں کو اگر آپ دے سکتے ہیں تو اتنا دے کہ اس کی گردن چھوٹ جائے. رقاب کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آزاد ہو جائے پورا, یعنی اس کو اتنا نہ دے کہ آپ اس کو لٹکا کے رکھیں, ہر مہینے کا وظیفہ باندھیں گے میں جی ہر مہینے $100 کو میں دوں گا یا $200 دوں گا یا $500 یا $1000 دوں گا. اس کی ضرورت 10,000 کی ہے, اگر آپ کی استطاعت میں ہے 10 لوگ مل کے یا 5 لوگ مل کے یا ایک شخص کے اندر استطاعت ہے, تو ایک دفعہ اس کی مالی اس مشکل کو حل کر دیں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. ورنہ یہ ہمیشہ سے فقیر نہ بنائے اس کو اپنا, ہمیشہ سے اس کا اپنا سائل نہ بنائے کہ آپ کے پیچھے مہینے بھر لگتا رہے کہ آپ اس کی مدد کریں تو اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں. یہ ایک لفظ کے اندر اللہ نے اتنی حکمت رکھی ہے, پورے جسے کہتے ہیں مضامین ہے, میں نے بہت حذف کر دیا اس میں. یعنی شروع کے معنی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہی نہیں, جو شروع کے اندر جو تفصیل تھی بیر کے اندر وہ میں نے بیان ہی نہیں کیا اس کو, اس میں ایک بڑی تفصیل تھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. اس کے بعد جو لفظ ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اب دیکھیں 8ویں یا 9ویں درجے پہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو. پہلے یہ سارے کام کر لو تب نماز کو قائم کرو. اقامت الصلاۃ کہا ہے, یہ نہیں کہا صلوا الصلاۃ, نماز پڑھ لو. اور اقامت الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو اقامت جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر نہیں ہوتی, اقامت ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جسے ہم مسجد کہہ سکیں, یا ایسی جگہ جہاں پہ نماز لوگ پڑھ سکیں, جمع ہو کر ایک جگہ پہ نماز کو باجماعت ادا کر سکیں, جس کو کہا جائے کہ یہاں پہ نماز قائم ہے, آپ جا کے اس میں شرکت کریں. نماز قائم کرنے کا ہمیشہ حکم ہے, نماز قائم کرو. یعنی پہلی فرصت میں اگر کسی جگہ مسجد کے لیے ضرورت ہے, کسی جگہ پہ ایسی جگہ کے لیے ضرورت ہے کہ جہاں پہ مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, اس جگہ کے لیے تم کیا کرو, نماز کرو. سلو ہم ویسے تو نماز کے معنی میں لیتے ہیں, لیکن اگر سلو صلاۃ لفظ دیکھا جائے تو صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے, ٹھیک ہے, دعا یعنی پکارنے کی, ایسی جگہ جہاں پہ پکارا جائے. کس کو پکارا جائے؟ اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارا جائے. جس جگہ پہ اللہ کو پکارا جائے, ٹھیک ہے, ایسے مقامات قائم کرو جہاں سے اللہ کو پکارا جائے. اور مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ ان مساجد اللہ لا تدعوا مع اللہ احدا, کہ بے شک اللہ کی جو مساجد ہے اس میں کسی کو نہ بلاؤ, کسی ایک کو نہ پکارو. تدعو دعا کہتے ہیں پکارنے کو, دعا کہتے ہیں وہ آواز جس میں پکار ہو موجود, ٹھیک ہے. یعنی مساجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ, پکارو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مساجد کے اندر نہ پکارو. تو اب یہ وہاں بتانا اقامت الصلاۃ, جب یہ سارے کام کر لو, پہلے
دینی ذہنی عقیدتی مسائل بیان کیے، پھر عملی بیان کرنے شروع کیے کہ عملی میں پہلے مال خرچ کرنا ہے، نماز سے پہلے مال خرچ کرو گے تو اللہ کی محبت تمہارے اندر ظاہر ہوگی. پہلے تم اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرو گے تو تم ایمان لے کے آئے ہو. پہلے تم اپنے جیسے کہتے ہیں کہ سائل کی مدد کرو گے تو تم ایمان لانے کے قابل ہے. تب تمہارے پر حکم لاگو ہوگا یا آمنو صلو، کہ اے نماز، اے ایمان لانے والے نماز پڑھو. تو نماز پڑھنے کا حکم یہاں پہ آیا. یہ سارے اعمال انجام دینے کے بعد واقام الصلاۃ، اور قائم کرے نماز، وآت الزکات، اور ادا کرے زکات. اب یہاں پہ جو زکات کا آیا ہے، علماء کہتے ہیں زکات سے مراد زکات سے نکلا. زکات یعنی پاک کرنا، یعنی ہر وہ مال جو تمہارا پاک مال ہو اس میں سے اپنا حصہ نکالو. پاک مال میں سے، کبھی بھی حرام مال میں سے صدقہ خیرات نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی سارے جہان میں آپ شور مچاتے پھر رہے کہ جی ذرا سا میں نے خبز نہیں دیا تو میرا مال حرام ہو گیا، ذرا سا میں نے جو ہے وہ گوشت کو دیکھا تو کہا نہیں وہ یہ تو ذبیحہ نہیں ہے. ان معاملوں میں بڑے آپ کٹر ہو، لیکن کمال لیکر اسٹور آپ نے کھولا اور پیچھے آیت الکرسی کا توڑا لگایا ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے صبح آیت الکرسی کی تلاوت کے ساتھ دکان کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیکر اسٹور بھی کھل جاتا ہے، اس میں شراب بھی بک رہی ہے، اس میں سب کچھ بک رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی رزق حلال عین عبادت ہے، اور وہ اس پورشن میں جاتا نہیں. بس آپ نے اس پورشن میں جاتے نہیں تو کھولا ہو نہیں اس کو آپ نے وہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ زکات وہ مال ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاک مال میں سے اس کو مزید پاک کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے. یعنی آپ نے پاک طریقے سے حاصل کیا ہو، اب یہ آپ کے پاس آ گیا، اب یہ جامد نہیں ہونا چاہیے، اس کو معاشرے کے اندر معاشرے کو چلانے کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اسے کہتے ہیں زکات. اب وہ زکات فطرہ ہو، چاہے وہ زکات مال ہو، چاہے وہ زکات جو بھی آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر سے آپ کو خرچ کرنا ہے. علم ہو تو علم کی زکات کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچانا. والموفون بعہدہم، اس کے بعد موفونہ اصل میں لفظ موفی کی جمع ہے. موفی اس میں فاعل ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوا لفظ وفیا، وفا اسی سے نکلا ہے، یعنی وفا پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، اسی لفظ سے نکلا ہے. اس کا اس میں فاعل جسے کہتے ہیں سبجیکٹ نہیں، سبجیکٹ ناؤن کیا کہیں گے اس فاعل کو؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کام انجام دینے والا فاعل ہوتا ہے، اس فاعل کا جو نام ہوتا ہے. مثلا میں کہوں کھلاڑی جو کھیلنے والے کا نام ہے، تو کرنے والے کا نام اب انگلش میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں میرا. اس میں فاعل کیا نام ہے؟ اس میں فاعل سمجھ گئے آپ؟ مثلا قاتل جو ہے، قاتل اس میں فاعل ہے، جس شخص نے قتل کیا اس کو قاتل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کامل، جس شخص نے کامل کسی چیز کو کامل کیا اسے کامل کہتے ہیں. تو یہ اس میں فاعل ہے. ناصر، کامل، فاعل، اس وزن پہ جتنے بھی آتے ہیں وہ فاعل ہوتے ہیں یا اس میں فاعل ہوتے ہیں. تو یہ موفونہ جو ہے موفی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہے. یعنی کیا؟ جو وفا کرتے ہیں. کس چیز کو وفا کرتے ہیں؟ وہ موفونہ بعہدہم، جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں. یعنی قرآن مجید کے اندر یہ بات اتنی کثرت سے بیان کی گئی کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ وعدے کا پورا کرنے والا ہے. عہد کر لے اگر ایک دفعہ مومن تو اس کو آپ کسی سپرویژن کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے عہد کر لیا، گویا کہ اس کا اور بندے کے درمیان اللہ جو ہے وہ گواہ ہوتا ہے. یعنی جب کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے، رسول خدا کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے ساتھ وہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ میرا انتظار کریں. کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، کام کرنے میں بھول گیا. 3 دن بعد جب اس کو آیا تو وہ پریشان ہو کے آیا کہ نبی نظر نہیں آ رہے. 3 دن بعد اس جگہ پہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے جہاں پر اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے عہد کو پورا کیا لیکن تم اپنے عہد کو بھول گئے. مومن اپنے عہد کے پیچھے یعنی اپنی زبان کے پیچھے جو کسی سے عہد کر لے وہ اس کو پورا کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہو کہ اب تو یار اب آسودگی کے دن آ گئے، اللہ سے جو عہد کیے تھے وہ ہم بھول گئے، ہم نے اللہ سے عہد کے لیے مشکلات میں شکار تھے، اللہ جب پیسہ آئے گا تو ہم مدد کریں گے غریبوں کی، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم یہ کریں گے. نہیں، وہ جو عہد کر لیے تھے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد پورے کر لیں. اس کے بعد فرمایا اذا عہدوا، جو عہد کر لیں. اچھا، والصابرین فی الباساء، اب یہ تو ایک جسے کہتے ہیں امن کے زمانے کی باتیں ہوتی تھی ساری کی ساری. اب آ گیا سختی کے زمانے کی بات، سختی کے زمانے کی باتیں اب شروع ہو گئی. لیکن ایمان کے حصے کے اندر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے 15 چیزیں تقریباً اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور 15 چیزیں آپ کی پوری زندگی کو کور کر رہی ہے کہ مختلف حالات بھی انسان کے اوپر آ جائیں تو وہ ساری چیزیں اس کو کور کرتی ہیں. اب دیکھیں کس چیز کی بات آ رہی ہے. والصابرین فی الباساء، باسا کہتے ہیں شدت فقر کو، شدت جسے کہتے ہیں نا کہ جسمانی تکلیف کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی جنگ کے دوران جو مشکلات آتی ہیں اسے کہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پہ بھی تکلیف میں ہوں،
آپ کے اوپر معاشرے کا پریشر بھی ہو, اسے کیا کہتے ہیں باس, شدت, جسے کہتے ہیں کہ آزمائش ہے, شدت تکلیف. تو کہتے ہیں کہ فی الباس, بس صبر کریں کس چیز میں, تنگ دستی کے اندر, شدت جسے کہتے ہیں کہ تکلیف کے اندر. اس کے بعد بس ذرائے, اور اچھا سوری, ذرہ کہتے ہیں جنگ میں, اور باسا کہتے ہیں سختی میں, جو سوشل پریشر ہوتے ہیں, اور ذرہ کہتے ہیں جس میں ضرر پہنچنے کا جسم کو خطرہ ہو. یعنی آپ جو پریشر ہوتے ہیں معاشروں کے اندر, اس میں بھی صبر کریں. مثلا بیوی نے تکلیف دے دی, شوہر کو, شوہر نے تکلیف دی بیوی کو, معاشرے کے اندر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ فلاں کام نہ کرو, اس کی وجہ سے آپ کو جملے سننے کو مل گئے. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت جب اپنے بچوں کو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ جب تم لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے, تمہیں اس کے نتیجے میں شدید لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنے پڑے گا. تو وہاں پہ کیا کرو, صابرین, صابرین میں سے تم ہو جانا. ٹھیک ہے, صبر کرنا, کیونکہ صبر ہی کرنا ہوگا, کیونکہ تمہیں ایسے حالات میں جب تم کسی کو کچھ بولو گے اور وہ لوگوں کو بات بری لگے گی, کسی محفل میں جاؤ گے, وہاں پہ بولو گے یہ کام درست نہیں ہے, اس کام کو اس طرح سے انجام نہیں دینا چاہیے, تو ہزاروں کے ہزاروں لوگ ہوں گے جو اس کے اندر بڑے تیار ہو کے آئے ہوں گے, اور آپ اس میں کوئی بات کہہ دیں گے امر بالمعروف کے نتیجے میں یا نہیں عن المنکر کے طریقے میں, تو ہزاروں لوگوں کی تنقیدی نگاہیں, ہزاروں لوگوں کے تنقیدی جملے, یہ آگے بڑے جو ہے وہ تنقید کرنے والے بڑے آئے مذہبی بننے والے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو برداشت کرنا, صبر کرنا, اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں دین کامل ہونے کا انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اثر ہے. جیسے حضرت لوط کے بارے میں, جب حضرت لوط نے ان لوگوں کو منع کیا, ان فرشتوں کے بارے میں کہ تم میرے گھر سے دور رہو, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے دیندار بن رہے ہیں, ان کو کہا کہ یہ بڑے دیندار بن رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ بڑے